اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ ایک دفعہ ایک شخص مکان خریدتا ہے نیا۔ اب اس کے گھر میں ایک پھلدار درخت بھی کافی سارے لگے ہوتے ہیں۔ اب اس کے گھر کے جو ہمسائے میں رہتے ہوتے ہیں لوگ، وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر وقت ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ چون چاں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہوتا ہے۔ مطلب سادہ لفظوں میں بد تہذیب ہوتے ہیں، ہمسائیگی کے آداب نہیں جانتے۔ وہ ایک دن وہ ساتھ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنا کچرا اکٹھا کر کے بالٹی بھر کے نا ان کے گھر میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ آدمی دیکھ کے حیران پریشان ہوتے ہیں، یہ کس قسم کے ہمسائے۔ فی الوقت وہ کچھ نہیں کرتا، لیکن جب شام ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کی ایک بالٹی لیتا ہے اور جو اس کے گھر میں پھل ہوتے ہیں، پھلدار درخت ہوتے ہیں، تازہ پھل توڑتا ہے اور ایک بالٹی بھر کے شام کو انہی ہمسائے کے جو دروازہ ہوتا ہے نا وہاں پاس رکھ کے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اب وہ سارے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ صبح ہم نے کچرے بھر کے بالٹی پھینکی ہے تو اس کا رد عمل آئے گا، وہ آدمی غصے سے آئے گا، گالیاں دے گا، یہ ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ تو معاملات ہوئیں۔ ابھی آپس میں وہ اس بات کی مطلب تیاری کر رہے تھے کہ کیسے اس کو جواب دینا ہے ہم نے، اور اونچا اونچا خود آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ایسی تیسی اس کی، وہ آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ دروازے کے سامنے ایک تازہ پھلوں کی بھری ہوئی بالٹی پڑی ہوئی ہے۔ وہ ساتھ ہی وہ شخص کھڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھ کے اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا ماجرا ہے، آپ کا رد عمل بڑا ڈفرینٹ سا ہے، مختلف ہے، کہ ہم نے تو آپ کے گھر میں کچرا پھینکا تھا لیکن آپ نے ہمارے گھر میں پھلوں کی بالٹی بھر کے لے آئے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے پھینک دیا، اور جو میرے پاس تھا وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ اسی موقع پہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جانوروں کا ذبح کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور نفرتوں کو ذبح کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک۔ بینگ ایز اے مسلم ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج ہم نبی پاک کی سنت کو کتنا اپنی زندگی میں لاگو کیے ہوئے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ پیارے نبی کی پیاری سنت پہ عمل کریں، اور آپس میں جو نفرتیں ہیں ان کو ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے التجا ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ اس کا خلاصہ سمجھ آ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔